بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک تماشا ہے، یہ دنیا ایک فتنہ ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کے فتنے ایک ہی وقت کے اندر چل رہے ہیں، اور یہ ایک مدت سے چل رہا ہے نظام۔ جب تک خالق کائنات چاہے گا اس وقت تک یہ دنیا چلے گی، جس دن حکم ہوگا اس دن یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان فتنوں کے درمیان، ان تماشوں کے درمیان، ان واقعات کے دوران کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو انسان کو مایوسی سے بچاتی ہیں، جو انسان کو بتاتی ہیں کہ ابھی اس دنیا کا اختتام شاید اتنا قریب نہیں ہے جتنا عام لوگ ایک مختلف ویڈیوز کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر ہم سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ایک بزرگ جن کا تعلق بلوچستان سے ایک دور دراز علاقے سے ان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بڑی معنی خیز چیزیں، سیاست کے اوپر تو ہم کام کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے، کیونکہ کمال کا واقعہ یہ کہ وہ بزرگ 15 برس محنت کرتے ہیں، شیفرڈ ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں بکریاں چرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر بکریاں چرائیں، لہذا ایک سنت بنتی ہے۔ تو انہوں نے 15 برس تک اور 7 دل میں یہ چیز پالے رکھی کہ ایک وقت آئے گا جب ویزا لینے کے قابل ہو جاؤں گا، اللہ کا گھر دیکھوں گا، اور ساتھ مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری ہوگی۔ آخر وہ وقت آتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ شیفرڈ اب پہلے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، سر سے پاؤں تک ایسا خوبصورت گیٹ اپ، سفید دستار، چادر، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ علم انسان کے پاس ہو تو شاید پھر ہی اس کی بچت ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، بلوچی زبان کے علاوہ انہیں کچھ آتا بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں، نہ جانے کس نے ان کی ویڈیو بنائی اس حالت میں کہ وہ اس قدر خوبصورت دکھائی دے رہے تھے کہ اس سے نہ رہا گیا، ویڈیو اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالی جو وائرل ہو گئی، یہاں تک پہنچا لایا کہ کراؤن پرنس سعودی جو شہزادہ ہیں محمد بن سلمان، ان کے ایڈوائزر نے نوٹس لیا اور انہوں نے بھی لوگوں کو کہا کہ ان بابا جی کو تلاش کریں، یہ بزرگ کون ہیں، حتیٰ کہ عرب میڈیا سعودی علماء کے حوالے سے یہ لکھ رہا ہے، بہت سارے آرٹیکل چھپے ان کے اوپر، بڑی ویڈیوز ان کی وائرل ہے، یہ لکھ رہا ہے کہ جیسا گیٹ اپ سر سے پاؤں تک اس بزرگوں کا تھا، جیسا چہرہ ان کا دکھائی دے رہا تھا، ایسا ہی گیٹ اپ صحابہ کرام کا ہوتا تھا۔ تو یہ خوبصورت انداز ان کا دیکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک عزت دینے والا ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھائی بھائی کے گلے پڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ الجھ رہا ہے، جائیداد کی خاطر دھوکہ ہم دے رہے ہیں، فراڈ ہم کر رہے ہیں، بناوٹ، تشنع، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس جو کمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے ہمارے ریلیٹیوز جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، جس اصل کام کے لیے جاتے ہیں شاید عبادت کے لیے یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے، شاید وہ بھول جاتے ہیں، تصاویر فیس بک پہ اپڈیٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان بزرگوں کے پاس موبائل بھی نہیں کہ پیچھے اپنوں سے رابطہ کر لیں کہ میں خیریت سے ہوں یا نہیں ہوں، کچھ بھی پاس نہیں ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے ادھر سے نوٹس بھی لیا جاتا ہے تو عرب نیوز میڈیا ان تک پہنچتا ہے، ان کو تلاش کرتا ہے، بابا جی اپنی مستی میں پھر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے سامنے جاتا ہوں نا تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یو آر مائی بیسٹ گائیڈ، آئی ایم ناٹ اے لرنرڈ پرسن، آئی ایم اے شیفرڈ، ایک بکریاں چرانے والا ہوں، مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی، لیکن تو راز جانتا ہے، تو سیکرٹس کو جانتا ہے، تو ہی میرا بہترین رازدان ہے اور تو ہی میرا بہترین گائیڈ۔ یہ دعا کرتا ہوں اور اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ انسان کا ایمان مضبوط ہو نا تو پھر وہ شاید یہ سارے انعامات پاتا ہے۔ تو ایمان بابا جی کا مضبوط تھا، انہوں نے دعا کی، سننے والا بڑے قریب سے سن رہا تھا، شاہی محل میں ہلچل مچ گئی، ایسے نہیں مچ جاتی، بڑی دنیا جاتی ہے دونوں جگہوں کے اوپر، خانہ کعبہ میں بھی اور مدینہ شریف کے اندر بہت ساری دنیا جاتی ہے، لیکن اس طرح نہیں مچ، بڑے پہلو ہیں اس واقعے کے اندر۔ کہتے ہیں نا کہ سمجھنے والوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیوں سے دیکھ جاتا ہے، انہی سے سمجھتا ہے کہ یہ کیا، جیسے قرآن مجید کھلی ہدایت ہے، جو پڑھے گا اسے ہدایت ملے گی،
لیکن ایک پہلو ساتھ ہے اس کی کہ جس کے نصیب میں ہوگی ہدایت اس کو ہی ملے گی. پڑھتے تو شاید بہت سارے لوگ ہوں گے, پڑھتے تو بہت سارے کافر بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہدایت اس کو ہی ملتی جس کو مالک چاہتا ہے. ہر ایک کو ہدایت نہیں مل جاتی. بہرحال اب بابا جی کو ہدایت اللہ نے دی, صرف ہدایت ہی نہیں دی ہوتی, انہیں شاید کچھ اور بھی بہت کچھ دیا ہوگا, اور سنی مالک نے ان کی گائیڈ بنا وہ خود, اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہر بندہ ان کی تلاش کے اندر, ہر بندہ ان کی تلاش کے اندر, ہر بندہ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب. اور وہ بابا جی کو خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جب میڈیا ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کو ان کی ویڈیوز دکھاتا ہے کہ بابا جی دیکھیں یہ آپ کے ویڈیوز ہیں, دنیا آپ کو پسند کر رہی ہے, دنیا آپ کے چہرے کی مشابہت کے اوپر لکھ رہی ہے, علماء لکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کی مشابہت کن کے ساتھ, تو تلاش کیا جاتا ہے. اب وہ واپس آ گئے ہیں بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, لکڑی کے درختوں کے پتوں کی بنی ہوئی چھپڑ, اس کے اندر رہتے ہیں, خوش ہیں, اطمینان ہے. یہاں لوگ معاملات میں خوش نہیں ہیں, یہاں لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے کہ شاید ان کو گننے کا وقت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سکون, یہ امن یا یہ کچھ دستیاب نہیں ہے ان کو. لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ نہیں, میں اب پورا اطمینان میں ہوں, کہ جو میری خواہش تھی نا کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلائے. پھر ویڈیو ان کی دیکھیں, ایک نظر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے ہیں, ایک نظر دیکھتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں پہنچا, کس طرح پہنچا. تو یہ ساری چیزیں ویسے نہیں ہو جاتی, کچھ خاص کرم ہو تو پھر ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو بابا جی کی اس ویڈیو نے ہلا کے رکھ دیا. میں نے خود جب دفعہ اس کو دیکھا, اس میں نئی سے نئی پہلو سامنے آئے, نئی چیزیں سوچنے کو جو وہ ملی کہ ہم تو دنیا کی جدیدیت کے اندر, دنیا کی اس پرانائی کے اندر کھپے ہوئے, دن رات اپنے بجٹ کو بڑھانے کے چکروں میں, نیا مال بنانے کے چکروں میں, دوست ہے تو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں, دشمن ہے تو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں, رشتہ دار ہے تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, تشنع بناوٹ کیا کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں اپنی یہاں سیاسی طاقتیں دیکھیں کیا کر رہی ہیں, ہر ایک کو, کسی کو اقتدار چاہیے, کسی کو اقتدار چھن جانے کا دکھ, اتنی تکالیف, بیچاروں کی اقتدار سے دور تڑپ رہے ہیں, کوئی کچھ. دونوں کی حالت دیکھ لیں, بے شک شہباز شریف صاحب, عمران خان. لیکن ایک یہ بھی بادشاہت ہے, ایسی بادشاہت ہے, اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر بلند کر دیتا. وہ اس دنیا میں بڑے بڑے چنگیز خان آئے, ہلاکو خان آئے, بہت سارے سپہ سالار آئے جنہوں نے مظلوموں کو ہی مارا, جنہوں نے بغیر گناہ کے بھی لوگوں کو مارا, جن کے نام سے جنہوں نے دنیا کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہوا تھا. لیکن کہاں گیا؟ سب کو مٹی کھا گئی, کسی کا نام نہیں ہے, نام صرف اسی کا ہی ہے جس نے اللہ کا ذکر بلند کیا. تو بابا جی کے اس واقعے کے اندر, ان بزرگوں کے واقعے کے اندر ایک شیفرڈ, کبھی تصور بنا کے دیکھیں, بکریاں چرانے والا, خانہ کعبہ پہنچا, پھر مدینہ شریف پہنچا. سوچے, انسان سوچے ہی تو کام کرا جاتا ہے. تو پہلے تو اتنی حیثیت ہو نا, مثلا مجھے موقع ملے تو میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ کس منہ سے جا کے روزہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کہ پلے ہی کیا ہے, ہماری سر سے پاؤں تک تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے. لیکن ادھر دیکھیں, کوئی بڑی کمائی نہیں ہے, کوئی بڑی انکم نہیں ہے, کوئی بڑی تنخواہ نہیں لگی ہوئی, کوئی ایسا کچھ نہیں لگا ہوا. لیکن دیکھیں ذکر کتنا اللہ نے بلند کیا اور کتنے نزدیک سے سنا. یہ واقعہ ہمیں ایمان کی مضبوطی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو مالک کیسے سنتا ہے اور کیسے سارے انتظامات کرتا ہے. وہ دعا ہے کہ اللہ میں بے ہدایت.